سورہ یوسف آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل معه السجن فتيان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور پھر جیل میں حضرت یوسف کے ساتھ دو اور جوان بھی داخل ہوئے۔ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، پھر ان میں سے ایک نے خواب دیکھا اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور ان روٹیوں کو پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، آپ ہمیں خواب کی تعویل بتائیں، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیکوکار شخص ہے۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اگلے وقت کا کھانا جیل میں آئے گا قیدیوں کے لیے تو اس سے پہلے میں تمہیں اس کی تعویل بتا دوں گا، اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، اور یہ اس میں سے ہے جو اللہ نے مجھے سکھایا، میرے رب نے مجھے سکھایا۔ انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، اور میں نے اس ملت کو چھوڑ دیا کہ جس کے لوگ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے اور آخرت پہ ان کا ایمان نہیں ہے، ان دونوں کا وہ انکار کرتے ہیں۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور میں نے اتباع کیا ملت ابراہیم کا کہ اسی میں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب ہیں۔ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، ہمارے لیے کسی طرح یہ سزاوار نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، یہ ہمارے اوپر اللہ کا خاص فضل ہے اور لوگوں پہ بھی اس کا یہ خاص فضل ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو جانتی نہیں ہے اور نتیجے کے طور پہ وہ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، میرے جیل کے ساتھیوں، ایک اللہ بہتر ہے جس کے پاس سارا کنٹرول ہے اور جو غالب ہے، یا بہت سارے رب اکٹھے کر لیے اور پھر ان کی بندگی شروع کر دی۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها، یہ جو تم پرستش کرتے ہو، جن کی پوجا پاٹ کرتے ہو،
یہ تو صرف وہ چیزیں ہیں کہ جن کے نام بھی تم نے اپنے پاس سے رکھ چھوڑے ہیں. انتم آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے یہ نام ان کے رکھے ہیں، اللہ نے تو کوئی دلیل اس کے لیے نہیں اتاری. ان الحکم الا للہ، سارا اختیار اور سارا اقتدار اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اس نے اس بات کا حکم دے رکھا ہے کہ عبادت اس کے علاوہ کسی اور کی نہ کی جائے. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ زندگی گزارنے کا ایک بالکل ہی سیدھا راستہ ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتی. یہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے، اور جیل میں کیوں گئے یہ کل کے درس میں یہ بات واضح ہوئی تھی، تو پھر ان کے ساتھ 2 اور قیدی بھی آئے. وہ بھی ان کے لیے بھی لفظ فتیان کا استعمال ہوا. فتح جوان کو کہتے ہیں، اور وہ بھی جوان آدمی تھے. اب ان دونوں نے کچھ عرصہ ظاہر ہے گزارا ہوگا، جس کے بعد انہیں پتہ چلا کہ یہ ایک نیکوکار شخص ہے. اس لیے کہ جب انہوں نے اپنی خواب بیان کی تو کہا کہ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں، آپ ایک نیکوکار، ایک خوبکار آدمی نظر آتے ہیں. تو کچھ عرصہ جب گزرا جیل میں، اور سارے وہ جو قیدی تھے وہ ایک دوسرے کے واقف ہو گئے، ایک دوسرے کے چال چلن سے آشنا ہو گئے، تو پھر ان 2 قیدیوں کو ایک خواب آیا، ہر ایک کو ایک خواب آیا. اور ایک نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں عاصر و خمرہ. عاصر و کہتے ہیں نچوڑنے کو، یعنی میں نچوڑتا ہوں. عربی زبان میں کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک فعل بیان کرتے ہیں اور مقصد اس کے غائب کو بیان کرنا ہوتا ہے. یعنی انگور کو نچوڑنا جو ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے شراب بنائی جائے گی، آخر میں کشید کی جائے گی. اور تاریخ سے پتہ چلتا ہے اور شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ مصر کی اس زمانے کی جو تہذیب تھی اس میں لیکور کا استعمال بڑا عام تھا مجالس میں. اور وہ ان پرانے طریقوں پہ یہ چیز بناتے تھے. ان طریقوں میں سب سے اہم انگور ہے کہ انگور سے یہ بنائی جاتی تھی. اور کل بھی میں نے گزارش کی تھی کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جس میں انگور کے باغات خاص طور پہ ساری دنیا میں سب سے مشہور باغات ہیں اور پرانے تاریخی چلے آ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، حالانکہ وہ نچوڑتا جو ہے وہ انگور ہے، لیکن میں نے گزارش کی کہ فعل کبھی غائط کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور اس سے پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، روٹیاں کھا رہے ہیں. اب قرآن حکیم نے تو یہ نہیں بتایا کہ یہ قیدی کون تھے، لیکن اسرائیلی روایات سے خاص طور پہ تلمود سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جس نے انگور نچوڑا تھا یہ بادشاہ کے ہاں خاص ملازم تھا شراب پلانے میں. وہ جو مجالس میں ساقی گھومتے ہیں پلانے والے، یہ اس ٹیم کا سربراہ تھا. اور جو دوسرا ہے وہ اس کا کام ہی، یعنی وہ جو لوگ روٹیاں لگا رہے ہوتے تھے ان کی نگرانی کرنا تھا. اور تالمود نے یہ بھی لکھا کہ بادشاہ نے ایک ضیافت کا اہتمام کیا تھا اور اس میں جب وہ لوگ شراب پی رہے تھے تو اس میں سے مکھی نکل آئی اور پھر اس کی وجہ سے بادشاہ کی بھی اور مہمانوں کی بھی طبیعت پہ بڑی ناگواری گزری اور اس کو سزا کے طور پہ جیل بھیجا گیا. اور اسی طرح کی ایک اور مجلس میں جو روٹیاں تھیں ان میں وہ آٹے میں جب گندم کے ساتھ جب کوئی پتھر بھی پس جائے تو پھر اس میں ایک خاص چیز آ جاتی ہے جو جس کرکراہٹ آ جاتی ہے، وہ تھی، اس کو بھی سزا ہوئی اور یہ دونوں وہاں پہ چلے گئے، دونوں کو جیل بھیج دیا گیا. اب انہوں نے یہ خواب دیکھے اور یہ اسرائیلی روایات ہیں، تالمود کے اندر ہیں. خبز روٹی کو کہتے ہیں. اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، انہوں نے کہا کہ ہم یہ خواب جو ہے اپنے آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ ایک نیکوکار شخص ہیں، ایک خوبکار آدمی ہیں.
محسن اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ذمے جو کام لگایا جائے اس کو احسن طریقے سے کرے. اور احسن طریقہ چونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس لیے کہ اس کے احتساب کا جو خوف ہے وہ آدمی کو سیدھا رکھتا ہے. اسی لیے حدیث جبریل میں یہ بات آئی کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا کہ من الاحسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا فاعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت تیرے اندر نہیں ہے تو کم از کم یہ ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ کیفیت احسان ہوگی. ایسی کیفیت والے آدمی کو محسن کہتے ہیں. اور چونکہ ہمیں اس بات کا پتہ ہے اور ہمارے اوپر یہ اللہ پاک کا خاص احسان ہے کہ ہماری ساری زندگی عبادت ہے. ہم مسجد کے اندر تو اللہ کے ساتھ اس رابطے اور تعلق کی تجدید کے لیے آتے ہیں. باہر ساری زندگی ہمارا تعلق اس سے قائم رہنا چاہیے اور قائم ہوتا ہے. بس جب ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے ناپ رہے ہیں، تول رہے ہیں، دفتر میں بیٹھے لوگوں کے کام کر رہے ہیں، تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. غلط ناپ تول، رشوت، چور بازاری، ڈاکے، یہ وہ چوریاں، یہ سارے کا سارا نہیں ہو سکتا اگر یہ کیفیت ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اس لیے اس کو کہا کہ یہ محسن ہے، یہ کیفیت احسان ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں آپ ایک نیکوکار شخص ہیں، آپ ایک محسن ہیں، خوب کار ہیں، جو کام آپ کے ذمہ لگایا گیا اس کو بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں، تو ہمیں اس کی تعویل بتائیں. جیسے ساری دنیا کے معاشروں میں یہ چیز ہے کہ جب بھی آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں اور اس کی تعبیر بھی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ بڑا خاص خواب ہے، تو آپ کسی ایسی شخص کے پاس جاتے ہیں کہ جو اپنے کیریکٹر کے لحاظ سے، اپنے اعمال کے لحاظ سے اچھا ہوتا ہے. قال لا یأتیکما طعام ترزقان الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اس خواب کی تعبیر کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا. اب اس میں ہمارے مفسرین نے کہا کہ دو حکمتیں پوشیدہ ہیں. ایک یہ کہ آپ فوراً ہی بتا دیں تو وہ کہیں گے پتہ نہیں اپنے پاس سے کچھ کہہ دیا ہے، اور دوسری اس میں یہ ہے کہ آپ کو وقت چاہیے اس کام کے لیے جو اصل کام ہے آپ کا، اور وہ کار نبوت ہے، لوگوں کو توحید کی دعوت دینا. بس اس توحید کی دعوت کے لیے آپ کو وقت چاہیے. تو وہ اور ان کے کچھ اور ساتھی ظاہر ہے وہ انتظار میں ہیں کہ کھانا آئے گا تو اس سے پہلے یہ بتائیں گے. اس دوران آپ ان کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں. توحید کی دعوت ویسے نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اگر ویسے ہی شروع کر دیں تو لوگوں کی توجہ نہیں ہوگی. ان کی توجہ ہے کہ یہ اپنے کام سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں تعبیر چاہیے، بس یہ وقت ہے مناسب. یعنی مبلغ کو، داعی کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ حالات کس وقت مناسب ہیں دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اور کس طرح بات کرنی کس کے ساتھ. اس لیے قرآن حکیم میں مختلف اسلوب استعمال ہوئے. کہا ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ، دعوت دو، تبلیغ کرو حکمت کے ساتھ. اور پھر کبھی ایسے بھی ہوگا کہ موعظۃ الحسنہ، ایک اچھی خوبصورت بات جو ہے وہ اس کے دل کو نرم کرے گی. اور کبھی یہ ہے کہ بحث و تکرار بھی ہو جاتا ہے، تو کہا کہ اگر ایسی بات ہو، بحث و تکرار ہو، تو جادلھم باللتی ہی احسن، وہ بھی اچھے طریقے سے کرو. اب یہ مختلف قسم کے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ حکم سورہ نحل کے آخر میں آیا. تو یہ سارا کچھ ایک مبلغ کو، ایک داعی کو دیکھنا پڑتا ہے.
پس حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ وقت حاصل کیا ان سے کہ جس میں ان کی توجہ مرکوز ہو اور وہ ان کی بات کو غور سے سنیں. اس لیے ان کو کہا کہ کھانا آنے سے پہلے، اور پھر کھانا جو ہے یہ جیل کی زندگی میں یہی تو ایک بڑی تبدیلی ہوتی ہے کہ کھانا آ گیا، وہ تقسیم ہو رہا ہے، تو جو ان کے ذمہ کام لگایا کوئی چکی وغیرہ پیسنے کا یا جو کچھ بھی ہے، تو اس سے بھی ان کی جان چھوٹ جاتی ہے اور ایک تبدیلی بھی آ جاتی ہے کہ جو کہ انسان کے اندر کا ایک خاصہ ہے، وہ چاہتا ہے تبدیلی کو، کہ حالت تبدیلی چاہتا ہے. کبھی بیٹھا ہو تو کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہو تو بیٹھ جاتا ہے، بیٹھا ہو تو لیٹ جاتا ہے. اور یہ ساری تبدیلیاں جو ہیں یہ اس کے اندر کی یعنی ایک آرزو ہوتی ہے. تو وہ ایک اچھی تبدیلی تھی، اس کے انتظار میں وہ بیٹھے ہیں. کہا میں تمہیں اس کے آنے سے پہلے بتا دوں گا. ذالکما مما علمنی ربی، کہا یہ وہ چیز ہے کہ میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا، لیکن یاد رکھو مما، اب اس میں یہ لفظ استعمال ہوا مما. مما جو ہے یہ اصل میں دو لفظوں کا مجموعہ، من اور ما. ما اس میں بیانیہ ہے، من اس میں تبعیض کا ہے. ان دونوں کو ملا کے نون کا ادغام ہو گیا میم میں، تو یہ بنا مما. یعنی اس میں سے ہے، وہ سارے کا سارا نہیں ہے. میرے رب نے مجھے جو سکھایا ہے اس کا ایک حصہ ہے کہ میں تعبیر بتاؤں گا تمہیں. رب نے بہت کچھ سکھایا ہے. اس میں ایک اشارہ اس بات کی طرف ہو گیا کہ میرا کام صرف تعبیر بتانا نہیں ہے، میرے پاس میرے رب کا سکھایا ہوا اور بہت کچھ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، رویا صادقہ، سچ خواب. اب یہ خواب نبی کو آ سکتا ہے کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کام، 46واں حصہ ہے، اور یہ کسی دوسرے کو آ سکتا ہے، نبی اس کی تعبیر بتاتا ہے. تو اس میں یعنی نبوت کا ایک حصہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے کار نبوت میں سے کہ جو باقی رہ گئی. نبوت کا دروازہ، وحی کا دروازہ، کھڑکی بند ہو گئی، لیکن رویا صادقہ اس دنیا میں باقی ہیں، جو کہ اصل میں سچے خواب جو ہیں یہ نبوت کا ایک حصہ ہے، وہ باقی ہے. تو کہا میرے رب نے جو کچھ مجھے سکھایا ہے یہ تعبیر بتانا اس میں سے ایک حصہ ہے. انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون. کہ میں نے ان لوگوں سے بیزاری کا اعلان کر دیا، اس ملت کو میں نے چھوڑ دیا کہ جن کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے. دنیا کے تمام معاشروں میں اللہ کا تعارف موجود ہے، اس لیے کہ اس نے انسان کے اندر یہ چیز رکھی ہے. لیکن وہ کیسا ہونا چاہیے وہ تعارف؟ اللہ کی جو پہچان ہے اس کی کیا حدود و قیود ہے، یہ ہر ایک اپنے پاس سے نہیں کر سکتا. اور جب وہ اپنے پاس سے یعنی اپنے گمان کو، اپنے ظن کو، اپنے تخیل کو اس میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اس لیے کہ یہ چیز کہ اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے یہ بتانا انبیاء اور رسولوں کا کام، دوسرا یہ کام نہیں بتا سکتا. بس وہ بھی جو سامنے بیٹھے ہیں وہ اللہ کو بس ایک تعارفی طور پہ جانتے ہیں کہ وہ کوئی خالق و مالک ہے، اس نے سب کچھ پیدا کیا. لیکن ان کو بتانا ہے کہ اگر وہ اللہ ہے، اگر وہ معبود کل ہے، معبود برحق ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدل کامل قائم کرے، جو کہ اس دنیا میں نہیں ہے اور ہو ہی نہیں سکتا. آپ جتنا مرضی کوشش کر رہے ہیں عدل کامل نہیں ہوتا. کبھی کبھی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک بوڑھا آدمی 70 سال کا آدمی اگر ایک کلاشنکوف پکڑ کے 40-50 آدمیوں کو مار دیتا ہے آپ کیا کریں گے؟ اس نے 40-50 آدمی مار دیے، 50-60 عورتیں بیوہ ہو گئیں، 100-150 بچے یتیم ہو گئے، آپ اس کا کیا کر لیں گے؟ اس نے تو ویسے بھی مرنا ہے. معلوم ہوا کہ اس دنیا میں عدل قائم نہیں ہو سکتا. وہ جو عدل کامل ہے
اس کے لیے اگر وہ معبود ہے تو اس نے آخرت کو برپا کرنا ہے، اس نے قیامت برپا کرنی ہے، اس نے اپنی میزان لگانی ہے جس کے باٹ کا ہمیں پتہ نہیں ہے کس سے تولے گا، وہ اس کے جرم کو کیسے تولے گا، اور پھر اس کے مطابق وہ اس کو سزا دے گا۔ اس لیے جہاں اللہ بھی ایمان ہے وہیں ساتھ میں آخرت ہے۔ کیا میں نے ان کو چھوڑ دیا جو اللہ کو تو مانتے ہیں وہ خالق و مالک ہے، یا یہ بھی نہیں مانتے لیکن آخرت پہ ان کا یقین نہیں ہے؟ ہم بالآخرت ہم کافرون، یہ آپ دیکھیں 2 دفعہ جو ہم ہے یہ تاکید کا ہے، وہ ہم بالآخرت کافرون، یعنی اور جگہوں پہ قرآن پاک میں یہ چیز ہے بغیر تاکید کے، ڈبل تاکید کے بغیر ہے۔ اس ایک نے بھی اگر ایک ہی دفعہ استعمال ہو ہم کافرون، ہم کے بغیر استعمال ہو تو پھر بھی معنی وہی ہے، اس لیے کہ کافرون کے اندر وہ چیز موجود ہے، وہ صیغہ موجود ہے۔ یہاں 2 دفعہ اس کی تاکید کی کہ آخرت میں ایمان اصل میں وہ چیز ہے جو آدمی کو سیدھا رکھتا ہے کہ میں نے حساب دینا ہے، جس کو حساب کا خوف نہیں ہے، اور پھر حساب بھی کس کے سامنے دینا، جیسے آگے بات آ رہی واحد القہار، اس کے سامنے حساب دینا۔ یعنی ایسا محتسب نہیں ہے، ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، نہیں، اس کے پاس سارا اختیار ہے، وہ سب کچھ کرے گا۔ بس یہ یقین ہے جو انسانوں کو اور معاشروں کو سیدھا رکھتا ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ میں نے اس قسم کی قوم، اس قسم کی ملت کو چھوڑ دیا۔ اب وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جس جگہ وہ رہ رہے ہیں وہاں پہ ساری کی ساری ملت انہی لوگوں کی ہے جو آخرت کو نہیں مانتے، جن کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، جیسے ہونا چاہیے ویسا ایمان نہیں ہے، آخرت کو وہ نہیں مانتے، اس لیے ان کو کہا کہ میرا ان سے تعلق نہیں ہے۔ پھر کس سے تعلق ہے یہ بتایا اگلی آیت میں، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ میں نے اتباع کیا، میں نے پیروی کی ملت ابراہیم کی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ کر رہے ہیں، ملت ابراہیمی کا، وہ عراق میں تھے، لیکن بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو چرچا ہے، یعنی توحید کے لیے انہوں نے جو کام کیا وہ اتنا زبردست تھا کہ ساری دنیا میں ایک اللہ کا تعارف انہوں نے کروا دیا۔ اور آپ نے مصر کا سفر کیا 2 دفعہ، مکہ کا سفر کیا 3 دفعہ، اپنے بیٹے کو مدین کی جگہ ایک بیٹے کو، یعنی جو مدین ہیں سب ان کی اولاد تھے، وہاں پہ آباد کیا۔ اس وقت کی معلوم دنیا ساری میں انہوں نے موحدین کو آباد کیا تاکہ ایک اللہ کی عبادت کا چرچا ہو۔ اس لیے اگر مصر میں وہ ان کا نام لیتے ہیں تو وہ بھی ان کو جانتے ہیں۔ آپ دیکھیں مختلف معاشروں میں وہ جو امریکہ کا پہلا صدر تھا ابراہم لنکن، ابراہم تو اصل میں یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اصل عبرانی میں ابراہم ہے۔ اور ہمارے ہاں جو 10 متواترہ یعنی 10 قرأتیں ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھائی ہیں کہ یہ طریقہ ہے قرآن پاک پڑھنے کا، دوسرے کو سکھایا، تیسرے کو سکھایا، تو اس طرح 10 قرأتیں ہیں۔ ان میں 4 قاری ایسے ہیں 10 میں سے کہ جو ابراہیم نہیں پڑھتے، ابراہام پڑھتے ہیں۔ یہ لفظ قرآن پاک میں 66 دفعہ آیا ہے۔ 2 قاری ایسے ہیں جو 66 میں سے 33 دفعہ جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں ہے اس کو ابراہام پڑھتے ہیں، باقی 33 دفعہ وہ ابراہیم پڑھتے ہیں۔ یہ ابراہیم کیسے ہو گیا؟ اصل لغت میں عبرانی میں یہ ابراہام تھا، تو عربی زبان میں جب کوئی لفظ وہ لیتے ہیں اپنے پاس تو اس کو تھوڑا تبدیل کر کے اپنی زبان کے مطابق ڈال لیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا پاکستان میں وہ پاکستان کہتے ہیں، اب ہم انہیں نہیں کہہ سکتے کہ اب پاکستان کا ہو، اس کو وجہ یہ ہے کہ پے ہے ہی نہیں ہے، تو انہوں نے پاکستان بنا لیا، ہم نے بھی مان لیا کہ یہ ٹھیک ہے۔ تو وہ عرب جو ہیں
کسی لفظ کو جیسے ہم اردو میں لیتے ہیں، آپ نے لیا اسکول، انگریزی کا لفظ ہے، اس کو اسکول ہی کہا، اور اس طرح سینکڑوں ہزاروں لفظ ہیں کہ جو ہم نے جیسے اٹھائے ویسے لے لیے۔ عرب اس طرح نہیں کرتے، وہ تھوڑا اس کو تبدیل کر کے اپنی زبان، اپنے لہجے کے مطابق ڈال لیتے ہیں۔ بس یہ ابراہیم تھا عبرو میں، یہ عربی میں آیا تو ابراہیم بنا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو ملت ابراہیمی کے اوپر ہوں، اور میرے ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسحاق، اور ان کے بیٹے ہیں یعقوب، میں ان کی ملت کا اتباع کرتا ہوں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، کہ کسی انسان کے لیے یہ جائز ہے ہی نہیں، یہ سزاوار ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کوئی تھوڑا سا بھی شرک کرے۔ یہ مشرکین کے معاشرے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ سارا معاشرہ مشرکین کا ہے، ان لوگوں کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے، اس لیے یہ شرک کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ آخرت جس کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں ان کا اختیار ہی کچھ نہیں، ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتا، وہ آخرت کیسے برپا کرے گا، وہ انصاف کیسے مہیا کرے گا۔ تو کہا کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ تعلق ہے جس کے ساتھ کوئی ذرا بھی شرک کرنا انسان کے لیے روا نہیں ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ کہا یہ عقیدہ توحید اللہ کا ایک خاص فضل ہے ہمارے اوپر، یعنی بنی اسرائیل پہ، کہ وہ موحدین ہیں، اور ساری دنیا کے لوگوں کے اوپر کہ انہوں نے اس عقیدے کو بتایا لوگوں کو کہ یہ جن کو تم معبود بنائے پھرتے ہو ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، بس تم ان کی پوجا پاٹ نہ کرو، اس اللہ کی پوجا پاٹ کرو جس کے پاس سارا اختیار ہے۔ کہا یہ تو اللہ کا خاص فضل ہے لوگوں کے اوپر کہ اس نے اپنا پیغام ہمارے باپ دادا کے ذریعے سے ان تک پہنچایا، پہلے ان پہ فضل کیا اور پھر یہ فضل لوگوں پہ ہوا کہ ان کے ذریعے سے یہ توحید کا پیغام پہنچایا۔ لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے شکر گزار ہوتے کہ اللہ کی بڑی مہربانی کہ اس نے یہ چیز ہمیں بتا دی، اس نے ہمارے دنیا اور آخرت کو درست کر دیا، لیکن لوگ شکر گزار ہے ہی نہیں ہیں۔ لوگ جو ہے لا یشکرون، وہ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحب یسین ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار۔ پھر ان کو پتے کی بات بتائی کہ میرے قید کے ساتھیوں، یہ آپ دیکھیں خطاب کا طریقہ دیکھیں، یعنی جو مخاطب ہے اس کے اور اپنے درمیان ایک مشترک بات کو لے کے آئیں، ایک پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہوں تاکہ وہ توجہ بھی کرے۔ اگر آپ اوپر سے بات کر رہے ہیں تو وہ نہیں سنے گا، اس لیے جو مشترک چیز تھی ان میں کہ وہ سب قید ہیں، وہ جیل میں ہیں۔ کہا یا صاحب السجن، کتنی بلاغت ہے اس میں، کتنا پیار اور کتنی الفت ہے جس سے وہ انہیں خطاب کر رہے ہیں کہ میرے جیل کے ساتھیوں، یہ بتاؤ کہ کسی آدمی نے اپنے آقا و مالک بہت سارے بنا لیے ہوں، یعنی وہ بہت سارے لوگوں کا غلام ہو، اور دوسرا ہے کہ وہ ایک کا غلام ہے، تو بتاؤ ان میں سے بہتر، ان دونوں غلاموں میں سے بہتر کون سا ہے؟ یہ چیز وہ آگے جا کے سورہ زمر میں ایک اور پیرائے میں بیان ہوئی، بالکل آخری آیت یا آخری سے پہلی آیت ہے کہ ایک آدمی وہ بہت سو کا غلام ہے، اور وہ بہت سے ہیں بھی ایسے کہ ان کا آپس میں بھی اتفاق نہیں۔ اگر ایک اس کو کہتا ہے، اپنے غلام کو کہتا ہے کہ بھائی تم یہ درخت کاٹ دو، مجھے لکڑیاں چاہیے، تو دوسرا جو آقا ہے وہ کہتا ہے مت کاٹو، میں اس کے سائے میں بیٹھتا ہوں۔ اب یہ کیا کرے گا، یہ غلام کیا کرے گا؟ رجل متشاکسون ورجل سلما لرجل، اس کے مقابلے میں دوسرا ہے جو پورے کا پورا صرف ایک کا غلام ہے، وہ اس کو آرڈر کرتا ہے، کوئی دوسرا اس کے آرڈر میں مخل نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں میں بہتر کون ہے؟ خود ہر ایک سوچ سکتا ہے کہ جس کا ایک آرڈر کرنے والا ہے، ایک ہے حکم دینے والا،
یقیناً یہ غلام بڑی بہتر حالت میں ہوگا۔ یہاں پہ بھی یہی بات ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ارباب متفرقون خیر، ارباب رب کی جمع ہے کہ مختلف قسم کے پھیلے ہوئے جو رب ہیں وہ ٹھیک ہے، یا ایک وہ اللہ واحد القہار جس کے پاس سارا کنٹرول، قہار کنٹرولر، اور اکیلا تنہا، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، بس اس کی غلامی اختیار کرو، صرف اس کے ایک کی بات ماننی ہے، باقی کسی کی بھی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ کہا اب دیکھو اس کے مقابلے میں تم لوگ، تمہارا معاشرہ، یہ مصری تہذیب، یہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے بت بنا کے رکھے، اور بت خاص طور پہ اس زمانے میں جو بادشاہ تھے انہوں نے اپنے بت بنا کے رکھے، یعنی مصر کے اس زمانے کے جو بادشاہ ہیں جن کو فراعنہ کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا لوگوں سے، اور مذہبی پیشوائیت کو انہوں نے ساتھ میں لا لیا تھا، کہ جو سب سے بڑا دیوتا ہے وہ سورج ہے، اور سورج دیوتا جو ہے وہ حلول کر گیا بادشاہ کے اندر، بس یہ سب سے بڑا دیوتا ہوا۔ اب سارے لوگ پوری سلطنت سے اس کی ڈنڈوت کرنے کے لیے، اس کو سجدہ کرنے کے لیے نہیں آ سکتے، اس لیے ہر ایک بستی میں اس کا اسٹیچو بنا کے رکھ دو تاکہ وہ اس کی اطاعت کرتے رہیں، اس کی ڈنڈوت کرتے رہیں، اس کے نام کی نظر نیاز دیتے رہیں اپنی اپنی بستیوں میں۔ اور وہ چیزیں جو ہیں وہ مل رہی ہیں حفریات کے ذریعے سے، جو ایکسکویشنز ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے مل رہی ہیں۔ تو یہ ان کا نظریہ تھا، کہا کہ تم نے یہ جو بت بنا رکھے ہیں اور ان کو مختلف نام دے رکھے ہیں، کسی کا نام رامسس ہے، کوئی رامسس کا باپ ہے، کوئی رامسس کا بیٹا ہے، یہ جو فرائنہ ہے کہ یہ سورج دیوتا کا اوتار ہے، یہ تم نے اپنے پاس سے گڑھا ہے، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، تو اللہ ہے اس نے ان میں سے کسی کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں جو بنی اسرائیل کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں اور ان کے باپ دادا سب پیغمبر ہیں، اگر کوئی اللہ نے بات اتاری ہوتی ایسی تو وہ کتابیں تو ساری ان کے پاس آئیں، وہ مصاحف تو ان کے پاس آئے، اس لیے ان کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا، بس انہوں نے وہ بات کہی کہ جو ان کے اپنے خاندان کی بات ہے کہ اللہ نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں اتارا، یہ تم نے اپنے پاس سے بنا رکھے ہیں۔ ان الحکم الا للہ، یہ جو صاحب اختیار ہیں یہ کہتے ہیں کہ میرے اندر فلاں چیز حلول کر گئی ہے، میرے اندر سورج دیوتا آ گیا ہے، وہ کہاں گیا؟ وہ سورج دیوتا کدھر ہے؟ اختیار تو اقتدار تو ان کے پاس ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ لوگوں کو جو بظاہر اقتدار نظر آتا ہے، جب دعوت و تبلیغ کی بات ہوتی ہے تو پھر اس کے سامنے تو یہ چیز رکھنی پڑتی ہے کہ یہ بتاؤ کہ اس کا اپنی پیدائش کے اوپر کوئی اختیار تھا، اپنی موت کے اوپر کوئی اختیار ہے، اپنا پیٹ خراب ہو جائے تو یہ کچھ کر سکتا ہے، اس کو زکام ہو جائے تو کوئی اس کے پاس ٹھہر سکتا ہے؟ کوئی اختیار نہیں۔ انسان کے پاس کیا اختیار ہے؟ معمولی سے، بہت معمولی اختیار۔ تو کہا کہ اس کے پاس اختیار کوئی بھی نہیں ہے، ہر قسم کا اقتدار اور اختیار ان الحکم الا للہ، حکم اختیار اقتدار صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور وہ اللہ جس کے پاس سارا اختیار و اقتدار ہے اس نے حکم دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہ کی جائے۔ اب ان کی بات ماننی پڑتی ہے اس لیے کہ وہ تو ان کے اولاد ہیں جن کے پاس سارے اللہ کے یعنی پیغامات آتے رہے، سارے مصاحف آئے، کتابیں آئیں، ان کے پاس وہی آتی تھی، بس وہ کہتے ہیں کہ اس نے حکم دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ ذالک الدین القیم، اب دین سے مراد زندگی گزارنے کا طریقہ، کہ یہ سیدھا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، لیکن لوگوں کی اکثریت اس سیدھے طریقے کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتی،
وہ الٹے سیدھے طریقوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک وانعم علی عبدک و رسولک و نبیک محمد صاحب